بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ اسلامی اور قرآنی نقطہ نظر سے دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک طبقہ ظالموں کا طبقہ اور دوسرا طبقہ مظلوموں کا۔ ظالم اور مظلوم، یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے اسلام بات وہ کرے گا کہ جس کے دامن رحمت میں پوری انسانیت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بارے میں ارشاد فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں رب العالمین ہوں۔ یعنی مذہب اور مسلک کا تو ذکر ہی نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر بھی نہیں کیا کہ میں انسانوں کا رب ہوں، بلکہ فرمایا رب العالمین، کہ میں عالمین کا رب ہوں۔ عالمین میں اللہ کے علاوہ ساری کائنات ہے، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، درخت ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، ستارے ہوں، چاند ہوں، شمس و قمر ہوں، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا اور آپ کی رسالت کا اعلان کیا تو فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تم سب کا رسول ہوں۔ اور پھر ایک اور مقام پر رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت کو رحمت کہا، حضور کی نبوت کو رحمت کہا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رسول بنایا عالمین کے لیے، اور آپ کی یہ رسالت رحمت ہے عالمین کے لیے۔ اسی طریقے سے جب قرآن پاک کی بات آئی تو فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ بے شک یہ جو قرآن ہے یہ عالمین کے لیے ذکر ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن نے مذہب اور مسلک سے بلند ہو کر بات کی ہے۔ قرآن نے انسانیت کے ساتھ ساری مخلوق کو مخاطب کیا ہے، اس لیے رب العالمین نے دنیا میں دو ہی طبقے بیان فرمائے، اور ایک طبقہ ظالم اور دوسرا طبقہ مظلوموں کا۔ اور ظلم کے خاتمہ کے لیے قرآن نے ایک اصول دیا ہے، وہ اصول ہے بیلنس آف پاور۔ جب تک طاقت اور قوت میں توازن نہیں قائم ہوتا تو معاشرے سے ظلم نہیں ختم ہوگا۔ یعنی معاشرے میں ظلم اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو بہت زیادہ طاقتور نہ کریں اور کسی کو بہت زیادہ کمزور نہ کریں۔ آپ طاقت کا توازن رکھیں گے تو معاشرے میں ظلم ختم ہو جائے گا اور معاشرے میں عدل آ جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں اگر کوئی ظالم ہے تو کیوں ہے؟ کہ اس کے پاس طاقت بے حساب ہے۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ طاقت میں کمزور ہے۔ جب آپ طاقت میں کمزور ہوں گے اور دوسری طرف طاقت زیادہ ہوگی تو پھر ظلم پیدا ہوگا۔ اب دنیا میں
ظالم اور مظلوم کی تاریخ بڑی وسیع ہے، بڑی طویل ہے۔ حال ہی دنوں کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فلسطین کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمان گزشتہ کئی دہائیوں سے مظلوم ہیں۔ مظلوم کیوں ہیں؟ اس لیے مظلوم ہیں کہ فلسطین کے لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے، اور دوسری طرف بے پناہ طاقت ہے۔ تو جہاں طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ پھر اسے ظلم کی طرف لے آتی ہے، جہاں طاقت کم ہوتی ہے اس پر ظلم ہوتا ہے۔ اسی کو اقبال رحمت نے فرمایا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ جو کمزور ہوگا اس پر ظلم ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کمزور پر ظلم کا ہونا اور طاقتور کا ظالم ہونا یہ انسانی معاشرے کی خوبی نہیں ہے، یہ انسانی معاشرے کی صفت نہیں ہے، یہ حیوانی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ حیوان جو زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ کمزور کو ہڑپ کر جاتا ہے، اسے کھاتا ہے، اسے مارتا ہے، اس کا شکار کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے آج کل موویز دیکھیے، مختلف چینلز ہیں کہ ہر طاقتور جانور کمزور جانور کو مارتا بھی ہے، دباتا بھی ہے، اور اس پر ظلم بھی کرتا ہے، اس کا شکار بھی کرتا ہے۔ یہ انسانی معاشرے کی علامات نہیں ہیں، یہ حیوانی معاشرے کی علامات ہوتی ہیں کہ جس کے پاس طاقت زیادہ وہ ظالم بن جاتا ہے، غاصب بن جاتا ہے، چھین لیتا ہے، قاتل بن جاتا ہے، اور جس کے پاس طاقت کم ہو وہ مظلوم ہوتا ہے، اس پر جبر ہوتا ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے۔ الغرض فلسطین کے لوگوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے یہ ایک مثال آپ نے سامنے رکھ لیجئے، لیکن میں اس مثال سے ہٹ کر آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑا علمی مسئلہ ہے، بہت بڑا تحقیقی مسئلہ ہے، بہت بڑا فکری مسئلہ ہے۔ فلسطین کی مثال ہم ایک سمجھنے کے لیے مسئلے کو سامنے رکھ لیتے ہیں، اور یقیناً فلسطینی مظلوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو مثال بنا کر میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ظلم ختم کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی ظلم نعروں سے نہیں ختم ہوتا۔ آپ طاقتور کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہیں تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ طاقتور کے سامنے بیٹھ کے آپ روتے رہیں، ظلم ختم ہو جائے گا۔ طاقتور کے سامنے آپ بیٹھ کے آنسو بہاتے رہیں تو ظلم ختم ہوگا؟ ظلم نہیں ختم ہوگا۔ ظلم اس وقت ختم ہوگا جب طاقت کا توازن پیدا کیا جائے گا۔ کبھی بھی مظلوم مظلومیت سے نہیں نکل سکتا جب تک اس کے پاس طاقت نہ ہو۔ اب میں ایک مثال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کوئی اس ایشو پر کوئی تعصب سے کام لے رہا ہوں، بلا تعصب کی بات کر رہا ہوں کہ آج اگر فلسطینیوں کے پاس اتنی طاقت ہو کہ جتنی اسرائیل کے پاس ہے تو اسرائیل ان پر ظلم کر سکے گا؟ چلیے اس کے ساتھ ایک اور مثال آپ بنا کے اپنے سامنے رکھ لیں، اور وہ مثال یہ ہے کہ ہم نے اور انڈیا نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ ہاں جی، 3 جنگیں لڑی ہیں ہم نے۔ اب جنگ نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی جنگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت کا توازن ہے۔ پہلے ہم کمزور تھے، وہ انڈیا ہم پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔
حملہ کرنے والا اس وقت حملہ کرتا ہے جب اس کو یہ علم ہو جائے کہ یہ سامنے والا جس پر میں حملہ کر رہا ہوں یہ مجھے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ پھر آپ پر حملہ کرے گا۔ اگر آپ پر حملہ کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں نے اس پر اٹیک کیا، اس پر حملہ کیا، تو مجھے بھی اس ظلم کا، اس حملے کا جواب ملے گا، تو پھر وہ حملہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ سوچے گا۔ جب ہم کمزور تھے تو انڈیا ہم پر اٹیک کرتا رہا اور ہم دفاع کرتے رہے، اور جب ہم نے بھی وہی طاقت حاصل کر لی جو طاقت انڈیا کے پاس تھی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب انڈیا حملہ نہیں کرتا، اور اگر حملہ کرے گا تو اس کو پھر جواب کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور اس جواب میں اس کا وہ نقصان ہوگا جو نقصان اس نے ہم سے کیا، اور ہو سکتا اس سے زیادہ نقصان ہو۔ تو طاقت کا توازن بڑا ضروری ہوتا ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ایک تاریخی نقطہ ہے، علمی نقطہ ہے، تحقیقی نقطہ ہے۔ اب فلسطینی بے شمار دفعہ ان پر حملے ہوئے، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ ابھی حالیہ فسادات میں، جھڑپوں میں 250 فلسطینی شہید ہوا، لیکن اس کے جواب میں اسرائیل میں بھی کچھ موتیں، اموات ہوئیں، لیکن وہ بڑی تھوڑی سی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نوجوان ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ تعلیم سے وابستہ ہیں، کچھ لوگ تدریس سے، کچھ کاروبار سے، کچھ تجارت سے، کچھ ملازم پیشہ ہیں۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں لڑائی ختم ہو، وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب فلسطینیوں کے پاس بھی وہی طاقت ہو جو اسرائیل کے پاس ہے، فلسطینیوں کے پاس بھی اتنی طاقت ہو جتنی اسرائیل کے پاس ہے، فلسطینیوں کے پاس بھی اسی طرح کی طاقت ہو جس طرح کی طاقت اسرائیل کے پاس ہے، تو کبھی بھی اسرائیل فلسطینیوں پر جارحیت نہیں کرے گا۔ اقبال نے جو بات کی تھی کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ جو کمزور ہے وہ تیار رہے ہر وقت، اس پر تشدد بھی ہوگا، اس کو مارا بھی جائے گا، اسے پیٹا بھی جائے گا، اسے گھسیٹا بھی جائے گا، اس کو بھوکا بھی رکھا جائے گا، اسے پیاسا بھی رکھا جائے گا، اسے جیل میں بھی رکھا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ طاقت میں توازن نہیں، ایک طرف زیادہ طاقت ہے، ایک طرف تھوڑی طاقت ہے، تو زیادہ طاقت والا اپنی طاقت کے نشے میں کمزور لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ آئیے میں قرآن پاک سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار گھر سے نکلے، فرعون کے محل میں آپ کی پرورش ہوئی تھی، آپ وہیں رہے تھے، تو صبح کا وقت تھا کہ آپ محل سے نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی جو تھا، یہ فرعون کا قبیلہ تھا، اور ایک شخص بنی اسرائیل کا جو حضرت موسیٰ کا قبیلہ تھا۔ قبطی بادشاہ تھے، قبطی کیا تھے؟ جب بلند آواز سے کہیے، اور بنی اسرائیل ان کے غلام تھے اس تاریخ کے وقت۔ اب وہ قبطی اس بنی اسرائیل کے فرد کو بار بار مارتا، آگے بڑھتا، حملہ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا تو آپ چھڑوانے کے لیے آئے۔ جب آپ چھڑوانے کے لیے آئے تو وہ طاقت، حکومت، اقتدار کے نشے میں اتنا مغرور تھا کہ وہ رکنے پر نہیں آ رہا تھا۔ اب آپ دیکھیے، بنی اسرائیل قوم تھی غلام، قبطی بادشاہ تھے، طاقت ساری قبطیوں کے پاس تھی، بنی اسرائیل غلام اور کمزور تھے، طاقت نہیں تھی، تو ان پر آئے روز تشدد ہوتا تھا،
انہیں مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، آگ میں ڈال دیا جاتا، پہاڑوں سے نیچے گرا دیا جاتا، سمندروں میں بہا دیا جاتا، اس لیے کہ ان پر ظلم کرتے ہوئے قبطیوں کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَوَكَّذَهُ موسیٰ، تو جب آپ کسی کو چھڑاتے ہیں وہ نہ چھوٹیں اور لڑائی سے باز نہ آئیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ایک مارا جاتا ہے تھپڑ مکہ، اور کہا جاتا ہے الگ ہو جاؤ، تمہیں ہم پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ مارا قبطی کو، تو قبطی وہیں مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو وہیں چھوڑ کے محل میں واپس چلے گئے، اور بنی اسرائیل کا جو نوجوان تھا وہ بھاگ گیا۔ اب بات کیا کر رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے اس مثال سے یہ کہ طاقت ساری قبطیوں کے پاس تھی، بنی اسرائیل کمزور تھے، اس لیے قبطی جب چاہتے ان پر ظلم کرتے، ان پر تشدد کرتے، انہیں قتل کر دیتے، انہیں مار دیتے، ان کی عورتیں اٹھا لیتے، ان کے بچوں کو لے جاتے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ طاقت کا توازن نہیں تھا۔ طاقت کا توازن بڑا ضروری ہے۔ اب ہم لوگ جب بھی اسرائیل کے ساتھ ہمارا مناقشہ ہوتا ہے، ہمارا نزاع ہوتا ہے، ہماری جنگ ہوتی ہے، ہمارے اوپر وہ جارحیت کرتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رونے والے بچوں کی تصویریں نکال کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ جن ماں اور بیٹیوں کے دوپٹے چھینے جاتے ہیں اور ڈنڈے مارے جاتے ہیں، ان کی تصویریں ہم لے کے میدان میں آ جاتے ہیں اور مظلومیت کی کہانی سناتے ہیں دنیا کو۔ جب اسرائیل تشدد کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسرائیل کے فوجی بوٹ جب ہماری ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کے سینے پر کھڑے ہو کے وہ انہیں مار رہے ہوتے ہیں، ہم وہ تصویریں دکھاتے ہیں۔ یہی کچھ کر رہے ہو نا، اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ پچھلے جمعے پورے پاکستان میں احتجاج تھا، تو یہی کہا گیا نا کہ یہ دیکھو جی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی فرسٹریشن، غصہ اور غم کو نکالنے کے لیے ہم نعرے لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ کیا یہ ظلم کے خاتمے کا یہی راستہ ہے جو قرآن نے دیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہوگا؟ آج میری اس تقریر اور اس گفتگو کو سننے کے بعد اگر آپ سوچنا شروع کر دیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ کبھی بھی نعروں سے، احتجاج سے آپ ظالم کو ظلم سے نہیں روک سکتے۔ آپ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن آپ احتجاج کریں گے، گھر بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ جب تک توازن پیدا نہیں کرتے طاقت کا، اس وقت تک ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اب توازن کیسے پیدا ہوگا؟ اب اسرائیل کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت آپ کو حاصل کرنا ہوگی۔ اسرائیل کے پاس علم کی طاقت ہے، وہ فلسطینیوں کو علم کی طاقت حاصل کرنا ہوگی۔ اسرائیل کے پاس تحقیق کی طاقت ہے، فلسطینیوں کو وہ تحقیق کے راستے پر آنا ہوگا۔ اسرائیل کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آنا ہوگا۔ اسرائیل کے پاس انڈسٹری کی طاقت ہے، آپ کو اس طرف آنا ہوگا۔ جب تک آپ طاقت حاصل کرنے کے راستوں کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ طاقتور نہیں ہوں گے آپ ظلم کو نہیں روک سکتے۔ میں اس حالیہ فلسطینیوں کی مظلومیت کی اس کہانی میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو، مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری انسانیت کو بالعموم یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو طاقتور بننا ہوگا۔ آج کے اس دور میں اگر آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں تو آپ کو علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آنا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، گزشتہ 400 سالہ تاریخ
کتنی تاریخ؟ 4 صدیوں کی تاریخ آپ دیکھ لیں، جتنی قومیں کمزور تھیں اور پھر وہ طاقتور ہوئیں تو کیسے طاقتور ہوئیں، آپ اس کو پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں۔ برطانیہ کے پاس طاقت تھی، اس کی ریاست اور اس کی حکومت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی وہ طاقت تھی۔ تو وہ کیوں طاقتور بنا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر۔ اس کے بعد امریکہ آگے آیا، وہ کیسے طاقتور بنا؟ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر طاقتور بنا۔ پھر اس کے ساتھ جاپان امریکہ کے بعد سب سے بڑی معیشت بنی۔ وہ کیوں بنی؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بنی۔ پھر جنوبی کوریا جو آپ کا یہ سامسنگ بناتا ہے، باقی چیزیں بنا رہے ہیں، یہ کیسے آگے آ گیا؟ طاقتور کیسے ہو گیا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر۔ اس کے بعد چائنا آگے آیا ہے۔ آج آپ کے دور میں جو 40 سال کے نوجوان ہیں، ان کو تو پوری طرح اس چیز کی خبر ہونی چاہیے کہ چائنا گزشتہ 20 سالوں میں آگے آیا ہے۔ تو کیسے آگے آ گیا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آگے آیا۔ گزشتہ 4 صدیوں میں اگر آپ مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کہ کمزور قومیں طاقتور بنی تو کس طرح بنی؟ جس طرح وہ بنی طاقتور اور جس راستے کو اختیار کر کے وہ طاقتور بنی، ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کا ثواب اس لیے ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ سنت رسول ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ سنت مبارک رکھتے ہیں، داڑھی مبارک، تو اس کا بڑا اجر ہے آپ کو۔ اگر آپ زلفیں رکھتے ہیں کہ میرے آقا کی زلفیں تھیں، تو اس کا بہت ثواب ہے۔ اگر آپ سادہ کھانا کھاتے ہیں، سادہ جگہ بیٹھتے ہیں، سادہ سواری استعمال کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ یہی تھا، تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ ان راستوں پر چل کے ہم طاقتور بن جائیں گے، تو وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ طاقتور بننے کے لیے جو راستہ قرآن نے بتایا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس راستے پر آپ کو آنا ہوگا، اور وہ راستہ علم کا ہے۔ اور یاد رکھیے، کبھی بھی دنیا میں کوئی جاہل قوم طاقتور نہیں بن سکتی۔ میں نے آپ کے سامنے اس وقت 4 طاقتور قوموں کا مثال رکھی ہے: برطانیہ، امریکہ، جاپان، چائنا اور کوریا۔ ان میں سے کوئی ایک ملک مجھے جاہل دکھا دیں، آپ کوئی ایک ملک جاہل دکھا دیں۔ 100%، 100% وہاں علم ہے۔ اچھا، یہ قرآن نے یہ بات کی تھی 14 صدیوں پہلے کہ تمہیں ملائکہ نے پتہ کیوں سجدہ کیا تھا؟ اس لیے سجدہ کیا تھا کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم سے سوال کرو۔ ملائکہ آدم سے سوال کرتے رہے، آدم علیہ السلام ان کے سوالوں کا بولیے۔ پھر حضرت آدم نے سوال کیا ملائکہ سے، تو ملائکہ جواب قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں کہ ہم آدم کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ تو آدم کی علمی طور پر جب فوقیت اور برتریت ثابت ہوئی تو رب العالمین نے فرمایا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، اے ملائکہ اب تم میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو وہ اس لیے ہوا کہ وہ ملائکہ سے علم میں بڑھ گئے تھے۔ یہ بات کس نے کی؟ قرآن نے کی ہے۔ اور ہم لوگ علم کے بغیر بڑی قوم بننا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے اصول کو توڑ کے تو کچھ بھی نہیں آپ حاصل کر سکتے۔ جب قرآن کا اصول یہ ہے کہ علم کے بغیر نہیں کچھ ہونا، تو آپ کو علم کی طرف آنا ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے، دنیا میں کوئی قوم بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر آگے نہیں آئی۔
گزشتہ 400 سال میں کوئی قوم اگر فرنٹ پر آئی ہے، طاقتور بنی ہے، تو اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر آگے آ جائیں، تو گزشتہ 400 سال میں تو ہم نہیں آ سکے آگے۔ اور آئیے، یہ بھی قرآن کا اصول ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ کیا تم نے دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب تمہارے تابع کر دیا ہے، اور تم اسے علم کی طاقت سے اپنے تابع لاؤ، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ جب تم کرو گے تو پھر ہم تمہیں نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ اب ہم سائنس کے بغیر، ٹیکنالوجی کے بغیر ہم اللہ سے نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نعمتیں حاصل کرنے کا راستہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ مجھے کوئی بھی قوم گزشتہ 400 سال میں علم کے بغیر وہ بڑی قوم بنی ہو، سپر پاور بنی ہو، آپ مجھے دکھا دیں۔ مجھے گزشتہ 400 سال میں کوئی ایسی قوم بتائیں کہ جو بڑی قوم بنی ہو، سپر پاور بنی ہو، خوشحال قوم بنی ہو، بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم کے بغیر مجھے تو نہیں نظر آتا۔ امریکہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں 400 سال پہلے، تو ان کا بود و باش حیوانات سے بھی بدتر تھا۔ انہیں کپڑا پہننے کا طریقہ نہیں آتا تھا، کپڑے کا پتہ ہی نہیں تھا انہیں۔ جانوروں کی کھالیں جن کا وہ شکار کرتے تھے، ان کا گوشت کھا لیتے تھے، ان کی جانوروں کی کھالیں اپنے جسم پر لپیٹ لیتے تھے۔ انہیں بولنا نہیں آتا تھا، وہ جانوروں کی طرح باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے تھے۔ یہ کولمبس جو تھا، اسپین میں ایک سیاح تھا، اس نے امریکہ کو دریافت کیا اور پھر انہیں علم کے راستے پر ڈالا، سائنس کے راستے پر ڈالا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج وہ اتنی بڑی قوم بن گئی ہے کہ گزشتہ 100 سال سے تو وہ اپنا بطور سپر پاور پوری دنیا کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے۔ اس نقطے کو سمجھ جائیے میرے بھائیو، اس نقطے کو سمجھیے کہ علم کے بغیر کوئی فرد ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی ملک ہو، کوئی قوم ہو، آگے نہیں آ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، خوشحال نہیں ہو سکتا۔ علم کے بغیر پھر آگے آ جاتی ہے تحقیق۔ تحقیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، پہلا جو جہاز تھا وہ کہاں اڑایا گیا؟ بتائیے، امریکہ میں۔ اس میں صرف 2 بندے بیٹھتے تھے یا 3 بندے، وہ انہوں نے پہلی اپنی کوشش کی۔ آج دنیا میں جہاں بھی جہاز اڑ رہے ہیں، مسافر جہاز، وہ بنا رہا ہے امریکہ، بنا رہا ہے، اور فرانس بنا رہا ہے، اور کروڑوں روپیہ نہیں، کروڑوں ڈالر کما رہے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک کی ضرورت ہے جہاز، وہ لے رہے ہیں۔ علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر آپ ترقی کا نہ سوچیں، میری آپ سے درخواست ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنا سوچنے کا زاویہ بدلیں، اپنا تھوڑا سا سوچنے کا طریقہ بدلیں۔ ہمارے ہاں یہ جو ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ہم ترقی کر سکتے ہیں، اس کو ذہنوں سے نکال دیں۔ اور اس وقت جو چائنا ہے، چائنا دنیا کی سب چیزیں وہ بنا رہا ہے، اور وہ امریکہ سے بھی زیادہ مالدار ہے، امریکہ سے زیادہ خوشحال ہے، امریکہ سے زیادہ وہاں زندگی کی سہولتیں ہیں۔ انہوں نے یہ سب چیزیں کیسے حاصل کی؟ انہوں نے یہ سب چیزیں حاصل کی سائنس کی طاقت پر، ٹیکنالوجی کی قوت پر یہ چیزیں حاصل کی۔ میں
جو ظلم کرنے والی قوتیں ہیں وہ اگر ظلم کر رہی ہیں تو اس کی بنیاد بھی ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے. میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا را سائنس اور ٹیکنالوجی سے حاصل کی ہوئی طاقت سے انسانیت پر ظلم نہ کرو. اللہ نے آپ کو اگر علم، سائنس اور ٹیکنالوجی، طاقت اور پیسہ دیا ہے تو آپ اسے انسانیت پر ظلم کرنے کے لیے استعمال نہ کرو. اور جو مظلوم ہیں میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ کبھی بھی آپ کی مظلومیت نعروں سے، احتجاج سے نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ آپ علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے پر نہیں آئیں گے. جب آپ آئیں گے آپ کے پاس طاقت آئے گی، اور جب آپ کے پاس طاقت آئے گی تو سامنے والا جو طاقتور ہے وہ اپنے حدود میں خود بخود آ جائے گا. گویا آج کا یہ پروگرام یوں سمجھ لیجئے یہ بھی فلسطینیوں کے لیے ایک احتجاجی پروگرام ہے، لیکن اس احتجاج کا رنگ تھوڑا سا مختلف ہے، اسلوب تھوڑا سا مختلف ہے. میرے باقی بھائیوں نے سڑکوں پر نکل کے نعرے لگائے، پوسٹر لگائے، اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا، فلسطینیوں کی حمایت میں بات کی. میں آج اس مقام پر کھڑے ہو کے آپ کو احتجاج کا ایک نیا ڈھنگ اور ڈھب بتا رہا ہوں کہ مظلوم اگر ظلم سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ علم کا ہے. خدا کے لیے علم کی طرف آ جاؤ. ظالم کے ظلم سے بچنے کا راستہ تحقیق ہے. خدا را تحقیق کی طرف آ جاؤ. ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے راستہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. خدا را آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آ جائیے. اگر آپ یہ راستہ اختیار کر لیں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آنے والے 10 سال کے بعد اسرائیل کو یا کسی بھی ظالم کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ کسی مظلوم پر حملہ کر سکے. اور اگر وہی راستہ جو ہم نے پہلے اختیار کیا ہوئے 70 سال سے، احتجاج کا، روڈوں پر نکلنے کا، بینر لگانے کا، کتبے سجانے کا، آنسو بہانے کا، یہ آپ نے 70 سال کر کے دیکھ لیا. 70 سال اور بھی اگر آپ اس طرح احتجاج کرتے رہیں گے تو آپ ظالم کو ظلم سے نہیں روک سکتے. ظالم کو ظلم سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو طاقتور بننا ہوگا. طاقتور بننا ہے تو اس کے لیے قرآن نے راستہ علم کا بتایا ہے. اس کے لیے قرآن کا راستہ تحقیق کا ہے، ریسرچ کا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے. ان راستوں کی طرف آنا ہوگا. اور میری یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو بالخصوص یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ آج سے 400 سال پہلے طاقت مسلمانوں کے پاس تھی. کیوں تھی مسلمانوں کے پاس طاقت؟ اس لیے کہ وہ علم دوست تھے، ان کے پاس تحقیق تھی، ریسرچ سینٹر تھے، ان کے پاس لیبارٹریز تھیں، ان کے پاس ہائیڈروجن بم، آئٹم بم، غوری میزائل، شاہین میزائل، اس قسم کی ٹیکنالوجی جو اس وقت کے مطابق تھی وہ ان کے پاس موجود تھی. اس لیے کسی بھی جارحے کو، ظالم کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں. کمزور آدمی کیسے احتجاج کرتا ہے؟ جا کے ہاتھ جوڑتا ہے، پاؤں پڑتا ہے. اور طاقتور بندہ ظالم کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا، جا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ ظلم بس کر دو، ظلم بند کر دو. تو آئیے ہم آج کے اس موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ملک میں علم کو پھیلائیں گے، تحقیق کو پھیلائیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آئیں گے.